اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے جس دن سرکار آئے اس دن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ کچھ لوگ آتے نہیں کہ عیدہ دے دو نے دوسرا طریقے کی تو پڑھ رہی ہے۔ میں عرض کراں اگر اے عید میلاد النبی نہ ہوندی تے نہ سانو عید الفطر ملتی تے نہ عید الاضحیٰ ملتی۔ یہ دو عیداں جڑیاں ملیاں نے وہ اس عید دا صدقہ ملیاں نے کہ تاں واسطے عاشقان ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نا زمین دی بھی عید نے تے آسمان دی بھی عید نے۔ وہ زمین کی عید ہے، وہ آسمان کی عید ہے، بولو وہ زمین کی عید ہے، وہ آسمان کی، وہ زمین کی عید ہے، وہ آسمان کی عید ہے، رحمت للعالمین، کونوں مکان کی عید ہے۔ عید ہے مل کے اپنا جے رحمت للعالمین، کونوں مکان کی عید ہے، رحمت للعالمین، کونوں مکان کی رحمتوں کا چاند بن گئے جب ہوئے وہ جلوہ گھر، رحمتوں کا چاند بن گئے جب ہوئے وہ جلوہ گر۔ ایک دنیا نے کہا وہ دو جہاں کی عید ہے، ایک دنیا نے کہا وہ دو جہاں کی عید ہے، وہ دو جہاں کی عید ہے۔ اور جس رب نے بھیجا نے کیا کیا؟ بھیج کر بدر میں جہاں میں، اے جہان میں سرکار کو بھیج کے نام رب تعالیٰ نے نصیحت نے کی آواز دیتی ہے، بھیج کر بدر میں جہاں میں، دی مسیحت نے صدا، بھیج کر بدر میں جہاں میں، دی مسیحت نے صدا،
زکریا علیہ تحیۃ و صلاۃ بعد، حضرات دی وقار اللہ تبارک و تعالی دا بڑا کرم ہے، بڑا شکر ہے کہ اس مالک نے سانو زندگی وچ ایک دفعہ پھر ماہ ربیع النور شریف دا برکتاں والا مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے دا جو دوسرا جمعہ المبارک ہے، آج دے جمعہ المبارک تے عالم ارواح دے اندر جڑا جلسے دو جلسے ہوئے نے، ایک جلسہ توحید اور ایک جلسہ رسالت۔ آج جلسہ توحید تے گل کراں گے۔ حضرات دی وقار اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تے مائی حوا سلام اللہ علیہا بھی تشریف لائیاں، جنت دے اندر رہ رہے نے۔ رب دی حکمت سی کہ جنت دے اندر رہندے رب نے حکم فرمایا کہ ایس درخت کے قریب نہیں جانا، اے نہیں پھل کھانا ہے، دانا نہیں کھانا۔ اگوں حکمت رب دی یہ سی جو کھانا سی، شیطان نے بتلا دیتا تے آپ نے دانا کھا لیا تے آپ زمین تے آگے۔ یہ سارا نظام چلنا سی کہ رب دی حکمت سی۔ حضرت آدم علیہ السلام سران دین کلمبو دے اندر ایک پہاڑ ہے، اس تے آپ تشریف لے آئے، زمین تے اترے، اور ساڑی اماں علی اماں حوا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جدہ شریف سعودی عرب دے اندر آپ اوتے اتریاں تے پھر 300 سال روندے رہے، رب کو معافی مانگتے رہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ایک دعا ہے آدم علیہ السلام کی، سارے باپ آدم علیہ السلام کی دعا ہے، اندر یا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ اگر تو ساڑھے تے رحم نہ کیتا، ساڑھے تے فضل نہ کیتا تو پھر اسی خسارے آلے میں ہو جاؤں گے۔ یا اللہ کرم فرما مہربانیاں فرما۔ حضرات دی اوتار جس ویلے معافی نہیں مل رہی، 1 سال گزریا، 2 سال گزرے، 300 سال گزر گئے۔ کتنے؟ 300 سال اللہ دی بارگاہ چرچا کر دیا تے اسی تے ایک دن دعا کریے نا تے اسی آنے اس ویلے قبول ہو جائے۔ دوجے دن لوگ فون کر پیر صاحب کو وظیفہ دے دے پڑھے آیا پڑھتا ہے کوئی نہیں ہویا۔ میں کہا ایڈے بھی چھوڑے نہ کہو، ساڈے بابا جی تے 300 سال دعا کرتے رہے، نبی صاحب اللہ دے پیارے صاحب 300 سال دعا کرتے رہے، اللہ دی بارگاہ التجا کرتے رہے، یا اللہ معافی عطا فرما، یا اللہ معافی عطا فرما، یا اللہ مہربانی فرما، کرم فرما۔ حضرات دی وقار نہیں کرم ہو رہا، یعنی معافی دا اعلان نہیں ہو رہا۔ پھر کیا دا ایک دن اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام دے دل کے لقا فرمایا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ آدم علیہ السلام نے دل کے رب تعالی نے لقا فرمائے، آدم علیہ السلام نے گل یادم دیئے، میں کہ وسیلہ سرکار دا پائیے کہ ساڑھے بابا جی نے دسیا ہے، ساڑھے باپ آدم علیہ السلام نے دسیا ہے، فرمایا جس میرے کوئی مشکل پہ جائے، دعا قبول نہ ہوتی ہوئے پہ معافی نہ ملتی ہوئے تو پتہ کی کریا کرو، سونے محمد دا وسیلہ پیش کریا، سونے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وسیلہ رب دی بارگاہ پیش کرو، رب تعالی معافی عطا فرما دے گا۔ حضرت دیوتار ایک اس کا آدم علیہ السلام
جب اس دنیا تو جان لگے تے اپنے بیٹے نو ہی دس کے گئے فرمایا بیٹا کوئی بھی مشکل بن جائے پریشانی آ جائے کہ کم نہ بندا ہوئے اے نسخہ کمال نہیں سونے محمد دا وسیلہ دیں رب قبول فرما لے گا عطا فرما لے گا حضرت طارق علیہ السلام دے دل رب تعالی نے قلب بھر دیے آدم علیہ السلام دے مولا جدوں اسی جنت وچ رہندے ساں جدوں اسی جنت وچ رہندے ساں یا اللہ جدوں اسی جنت وچ رہندے ساں میں کیا ہے جنت دے ہر بوٹے تے ہر بوٹے تے ہر ٹہنی تے ہر ٹہنی دے ہر پتے تے عرش میری متے تے یا اللہ جتے تیرا نام لکھیا ہے نال تیرے سونے دا نام لکھیا ہے اے نام دے نال کسے دا نام لکھیا ہویا ہے حضرت دی وقار پیدا کراں پتہ نہیں کی لکھن ہویا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہو اس نبی دا کلمہ پڑھتے ہو جڑا کلمہ عرش دے متھے تے لکھن ہویا ہے جنت دے ہر طرف تے لکھن ہویا ہے ہر طرف دے ہر قدمے تے لکھن ہویا ہے آدم علیہ السلام تے آپ جدوں سی جنت وچ رہندے ساں میں لکھیا تیرے نام دے نال کسی دا نام نامی اس میں گرامی لکھن ہویا ہے یا اللہ میرا دل گواہی دیندا ہے او سونا تینوں بڑا ہی پیارا ہے او سونا تینوں بڑا ہی چنگا لگدا ہے بڑا پیارا لگدا ہے جدا نام تو اپنے نام دے نال رکھیا ہے یا اللہ اس سونے دا واسطہ دینا میری توبہ قبول فرما آواز دی پیارے آدم اگر پہلے دن بھی میرے نبی دا میرے محبوب دا میرے مطلوب دا میرے مقصود دا اگر پہلے دن بھی وسیلہ دے دینا تے تینوں سو سال رونا نہ پیندا حضرت دی وقار رب تعالی فرماندا ہے محبوبا ہن تے سارے میرے بندے نے پر میں کسے دا نہیں بندا پر جڑا تیرا ہو جائے میں او دا ہی ہو جانا ہر کوئی میرا بندا ہے ہر کوئی میرا بندا ہے پر میں کسے دا بندا نہیں پر جڑا تیرا ہو جائے محبوبا تیرا ہو جائے محبوبا میں اسے دا ہو جانا حضرت دی وقار عرض کرنا بیان جدو آدم علیہ السلام پھر آگے زمین پہ آگے رہے معافی مل گئی آدم علیہ السلام سلام دین دے جناب والا پہاڑ دے اترے نے کلموں دے اندر انڈیا دے اندر پہاڑے اتھے جناب والا کلموں دا پہاڑے سلام دین اتھے آگ اترے نے مائی حبا سلام اللہ علیہ جندہ دے اندر اتریا نے میدان عرفات وچ ملاقات ہوئی ہے اس میدان عرفات دے نال قریب ایک پہاڑ ہے جس کا نام نعمان ہے قاری صاحب تہاڈا نام ہی نعمان ہے ویکھو میں تہاڈا نام کتھوں کڈ کے لے آیا اجے بھی بول دے سبحان اللہ مل کے سارے آکھو سبحان اللہ میدان عرفات دے نال پہاڑ دا نام نعمان ہے پہاڑ دا نام نعمان ہے حضرت دی وقار حضرت آدم علیہ السلام نعمان پہاڑ تے کھڑے نے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام دی پشت مبارک نے اپنا یہ ہاتھ اللہ اپنا جناب والا قدرت والا ہاتھ میرے آئے رب تعالی سبحان فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ
یاد کرو سونیا ہو ویلا یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشتے اپنا قدرت والا ہاتھ میرے آئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی پشت میں جو ساریاں روحاں کٹے آئے ذریت نو کٹے آئے ساری اولاد نو کٹے آئے اللہ تذی وقال کر کی ہوندا ہے آدم علیہ السلام دی پشت وچوں ساریاں روحاں نکلیاں نے ساریاں روحاں جنی اولاد آدم ہے سی نا انہاں ساریاں دی روحاں نکلیاں آدم علیہ السلام دی پشت مبارک وچوں ساریاں روحاں نکلیاں نے اللہ تذی وقال ساریاں روحاں اوتے جمع ہوئیاں نے کٹھیاں ہوئیاں نے کہ علماء کرام نے محدثین کرام نے مفسرین کرام نے کی فرمایا ہے فرمایا جڑیاں روحاں نکلیاں نے وہ اکو جیاں انہاں دا رنگ اکو جہا نہیں سی مختلف رنگ بیان کیتے جڑے فرمایا جڑیاں نبیاں دیاں روحاں نے چمک رہیاں نے نبیاں دیاں روحاں چمک رہیاں نے چمک رہیاں نے دمک رہیاں نے جس طرح لائٹ چمکدی ہے اس طرح چمکدی ہے نبی سورج جس طرح چمکدا ہے روشنی دے رہی نے چمک رہی نے اور فرمایا انہاں وچوں پھر جڑیاں مومناں دیاں روحاں نے مسلماناں دیاں روحاں نے او دا رنگ دودھ دی طرح سفید سبحان اللہ انہاں دا رنگ دودھ دی طرح سفید چمکدے جڑے نہیں کوئی گل نہیں نبی نے بھی دو ہاتھ ساڈے بھی دو ہاتھ نبی نے بھی دو کان ساڈے بھی دو کان نبی دیاں بھی دو اکھاں ساڈیاں بھی اگے چولا چپ کر جا تو کتے رل سکنا ہے تیری کی مجال کمینیاں ہے تیری کی مجال کمینیاں تیری کی مجال سرکار کی ریس کرنا ہے اللہ تبی اتار ایتھے تے رب تعالیٰ نے روحاں دے بھی رنگی کو دے نہیں رکھے مختلف رکھے نے فرمایا نبیاں دیاں روحاں کس طرح نے چمک رہی ہیں کس طرح نے سارے بولو کس طرح نے بلانے دا مطلب ہوتا ہے کل یاد ہو جائے کو بندہ آتے ہو جناب بلائی جنر ایڈی دور جمعہ پڑھن جاتے ہو کو کل بھی سن کے آتے ہو جاندے اے نہ نوے آپ کو مزہ بڑا ہے سمجھ کو پتہ نہیں لگا کہ آپ نے پیر صاحب نے آکھیا کہ یہ مزہ بڑا ہے صرف مزے کا کل نہیں رکھنی سمجھنا بھی ہے حضرات دی وقار رنگ بھی کو جے نہیں رنگ بھی کو جے روحاں دے رب تعالی نے رنگ بھی کو جے نہیں رکھے رنگ بھی مختلف نے حضرات دی وقار توجہ فرمایا ہے فرمایا نبیاں دیاں روحاں چمک رہیاں نے تے مومناں دیاں روحاں دا رنگ دودھ دی طرح سفید ہے تے کافراں تے مشرکاں دیاں روحاں دا رنگ سیاہ کالا کی وجہ رنگ سیاہ کالا منافقاں دیاں مشرکاں دیاں کافراں دیاں روحاں دا رنگ کالا ہے میں کہ رب نے تے رنگ بھی کو جے نہیں رکھے رنگ بھی بدلی نے پھر سنو نبیاں دیاں روحاں چمک رہیاں نے مومناں دیاں روحاں دا رنگ سفید ہے دودھ دی طرح چٹا رنگ ہے اور نے فرمایا کافراں تے مشرکاں دیاں روحاں جڑیاں نے وہ کالے رنگ دیاں نے جس طرح رات کالی ہوندی ہے اس طرح کالے رنگ نے سیاہ کالے نے اور جناب والا کی ہوندا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا واشهدهم على انفسهم فرمایا اپنی جاناں دے گواہ بن جاؤ کہ اللہ کریم نے سوال کیتا ہے ساریاں روحاں کو سوال کیتا ہے فرمایا اللہ تو بربکم فرمایا دسو میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں یہ فرمایا دسو میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں ان ساریاں روحاں خاموش ولیاں دی روحاں خاموش نبیاں دی روحاں خاموش تو کافراں دے طاقت کسی نہ بول سکتی ہے کوئی بھی روح نہیں بولتی سارے خاموش نے حضرات دی وقال علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ علامہ جلال الدین سیوطی کوئی عام بندہ نہیں